تو یہ فکر کا پرندہ جب اڑتا رہے چلتا رہے جہاں پر تھک کر ہار کر عاجز آ کر ٹھہر جائے وہیں سے مقام علی شروع ہوتا ہے. یعنی جہاں انسانوں کی حد آخر ہے وہاں سے مقام علی شروع ہوتا ہے. تو اب یہ مقام علی ٹکراتا کہاں سے ہے؟ خدائی سرحد سے. خدائی سرحد سے پوری توجہ رہے. تو میں سوچتا تھا کہ 1400 سال سے فتوے نکل رہے ہیں, کچھ تو اثر ہوتا. یہ شبیہ بدعت, یہ تعزیہ حرام, یہ علم بیکار, اس کی کوئی ضرورت نہیں, اس پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ مفتیوں کے ذہن کے فتوے وہیں تک پہنچیں گے نا جہاں ان کی حد ہے. اور یہ تو وہ ہے جو تمہارے ذہن کی حد سے بالا ہے. 1400 سال نہیں 14,00,000 سال فتوے دیتے رہو, پھر بھی یہ فتوے جب پلٹیں گے تمہارے منہ پر ہی گریں گے. اور جب کوئی منہ پہ چیز آتی ہے کبھی منہ ادھر ہو جاتا ہے, کبھی صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. دیکھیے یہ اتنا بڑا پروگرام, یہ آپ کے گجرات کی بڑی فضیلت ہے, اور یہ فضیلت ہم نے اور آپ نے نہیں دی ہے. یہ فضیلت تو وہی دے سکتے ہیں جو صاحب فضیلت ہو. تو ان کا بڑا دھیان رکھیے گا. یہ سارے انتظامات کو دیکھیے, یہ سب آپ کے تعاون سے ہے, اور ہمارا تعاون تو دل و جان سے مولا کے نام پر ہے. بھئی زندگی ہی انہی کے نام پر ملی ہے, زندگی ہی انہی کے نام پر ملی ہے, اور اگر ان کے نام پر موت بھی آ جائے تو زندگی کا بیڑا پار ہو جائے. پھر شہادت میسر ہوگی, ہلاکت نہ ہوگی. ہمارے یہاں بستر پر بھی شہادت ہوتی ہے, اور وہ جو علی کو چھوڑ کے میدان میں بھی بھرے تو علاوہ ہلاکت کے کچھ نہیں ہوتا. پوری توجہ رہے. تو میں عرض کر رہا تھا, بات آ گئی ہوگا صاحب, نماز جو معراج ہے مومن کی اس پہ آپ توجہ نہیں دیتے ہیں. میں عرض کروں گا نماز کے سلسلے میں, مگر ایک اپنے انداز میں. ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے. بہرحال میں ایک جاہل آدمی, میں کیا عرض کروں, آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں ایک جاہل آدمی یہ آپ کا خادم بن کر آیا ہوں, اس لیے کہ یہ ڈیوٹی ہوتی ذاکر کی کہ جناب سیدہ کہاں حکم دے دے, کیسے جانا ہے, کس طرح جانا ہے. بات عرض کروں, اس سے پہلے گزشتہ سال میں نے اپنے گاؤں کا 16 سال سے محرم نہیں کیا. تو گاؤں والے کہتے تھے کہ مولانا آپ باہر چلے جاتے ہیں. ہم نے کہا بھائی اب کیا کریں, ہماری ڈیوٹی یہی. ہمارے دوستی جنہوں نے حیدرآباد میں اپنا بزنس کر لیا وہ ہر سال محرم میں آتے تھے. دیکھیں جناب سیدہ کی ڈیوٹی کیا ہے, ذاکر کو کہاں بھیجنا ہے, یہ ان کا کام. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب کہ ہم گاؤں نہیں آئیں گے. گاؤں والے بڑے مایوس ہو گئے. مجھ سے کہا, تو میں نے کہا جانتے ہو ہم یہاں رکتے نہیں, ہم نہیں رک سکتے. انہوں نے کہہ دیا ہم آ نہیں سکتے. ہم سے لوگوں نے کہا, ہم نے کہا ہم رک نہیں سکتے. ہو گیا ایکسیڈنٹ, ہو گیا ایکسیڈنٹ محرم سے پہلے, اور 2 محرم کو پلاسٹر کٹا. کہاں جائیں, آنا پڑا گاؤں. اسی حال میں میں نے مجلسیں پڑھی. تو آپ اندازہ کریے یہ ان کا کام ہے کہ ڈیوٹی کہاں لگانا. انہیں معلوم تھا یہ ایسے آئے گا نہیں. پوری توجہ, صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. یہ کچھ نہیں, یہ ایک ڈیوٹی لگتی ہے کہ بھیجنا ہے تمہیں, یہاں جانا ہے, مبلغ بن کے تمہیں یہاں جانا ہے. لیکن ایک بات ہے, جاؤ تو نمک حلالی کا ثبوت دو. پوری توجہ, جن کا نمک کھا رہے ان کے خلاف خبردار آواز نہ نکالنا, ورنہ نسلیں برباد ہو جائیں گی. کیوں, یہ ان کا ذکر ہے جنہوں نے حکومتوں تک کو مٹا دیا ہے.
مرنے کے بعد بھی جو بادشاہ ہوں، زندگی میں بھی بادشاہ تھے۔ میں عرض کر رہا تھا نماز، مومن کے معراج، آ رہا ہوں بھی مجمع والی بات عرض یاد ہے مجھے، معراج ہمارے اور آپ کے لیے ہے نماز۔ رسول کی معراج کیا ہے کہ آسمان پہ گئے۔ علامہ مقبول احمد صاحب لکھتے ہیں اپنے زمیمے میں، قرآن کا ترجمہ الگ ہے، انہوں نے زمیمہ بھی لکھا، کہتے ہیں کہ جب پیغمبر معراج کی بلندیوں پہ گئے، جبریل ساتھ ساتھ ہے، تو ایک آواز آئی، محمد ذرا ادھر دیکھو۔ میں نے بھی عرض کیا تھا ادھر دیکھو، نبی نے نہیں دیکھا، آگے بڑھے، پھر بائیں طرف سے آواز آئی، میرے نبی محمد ذرا ادھر دیکھو، نبی نے نہیں دیکھا۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیسی آواز تھی؟ کہا اللہ کے رسول اگر آپ دائیں طرف دیکھ لیتے تو آپ کی قوم یہودی بن جاتی۔ یہ سمجھیے گا نماز ہماری معراج ہے، رسول کی یہ معراج ہے، یہ ذہن میں رہے، نماز ہماری معراج ہے، رسول کی یہ معراج ہے۔ تو کہا دائیں طرف دیکھو، نہیں دیکھا، بائیں طرف آواز آئی، پورے مجمع کی توجہ نہیں دیکھا۔ جبریل یہ کیسی آواز تھی؟ کہ اگر آپ دائیں طرف دیکھ لیتے تو آپ کی قوم یہودی بن جاتی، اگر بائیں طرف دیکھ لیتے تو آپ کی قوم عیسائی بن جاتی۔ اب نماز ہماری معراج ہے، جو دائیں اور بائیں طرف دیکھے اچھا بس ایک توجہ، اور میں یہاں سے سوا عقیدت کے کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ایسی محترم جگہ آنے کے لیے، اس لیے آپ کے دلوں میں محبت ہے۔ دیکھیں یہ محبت کے سب تقاضے ہیں جو دور دراز سے سفر کی مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے، چاہے جتنا آرام دہ سفر ہو مگر سفر تو ہے ہی، لیکن دیکھیے یہ بھی ہماری اور آپ کے سب کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے عرض کیا ڈیوٹی ہے کہ تمہیں جانا ہے، کاروبار ہم دیکھیں گے، فائدہ تو ہم دلانے والے، خبردار یہ نہ سوچنا۔ میں نے عرض کیا، میں کہہ رہا تھا نہیں بھائی میں نہیں جا سکتا، تو انجام دے گا تو پوری توجہ رکھیے گا۔ بالکل وہ ڈیوٹی لگاتی ہیں، تو جب ذاکر کی ڈیوٹی لگاتی ہیں تو عزادار کی بھی ڈیوٹی لگتی ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ پوری توجہ۔ مجمع میں دعویٰ کیا، بڑا کرائے کا عالم تھا، مجھ سے پوچھو علی نے جو دعویٰ کیا کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ کسی نے یہ سوال پوچھا جو لکھے گئے تھے جیسے بچوں سے، کسی نے یہ پوچھا کیا کہنا، علی کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے، علی سے زیادہ ہم بھی جانتے ہیں۔ بم مجمع سے ایک ہی عورت تھی، بھئی پوری توجہ، ایک ہی عورت تھی، اور یہ بھی اچھا لگتا ہے مجمع میں اگر حب علی میں ڈوب کے عورت آئے تو اچھی لگتی ہے، اور کوئی اگر جمل میں آ جائے بغض علم مجھے لگ رہا ہے آپ تھک چکے ہیں، یا تو صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے تو میں تو یہ عورت آئی نہیں ہے، اسے کس کی بھی ڈیوٹی لگی ہے، تمہیں جاؤ جواب دینا ہے، اور یہ تاریخ میں بھی سوال تو چھپے گا
کہ بڑا سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک عورت کا جواب نہیں دے پایا۔ دیکھیے اس کے خلاف یہ توہین تو ہے، لیکن امام حسن کے سامنے بھی توہین آمیز جملہ کہا تھا، مگر خطبہ دینے والا اتنا ارادہ پروردگار کو کنٹرول میں تو رکھتا ہو کہ اگر بے ادبی کرے اور امام مرد سے کہتے عورت مجمع میں کیسے آئی؟ تو آپ دیکھیے خطبہ دینا تو آسان ہے، ارادہ پروردگار کو کنٹرول میں رکھنا یہ بہت مشکل۔ تو اس عورت نے کہا کیا ہے شیخ، ایک میرے بھی سوال کا جواب، کیا یہ بتا کعبہ اول بیت ہے کہ نہیں؟ کہا ہے، پورا سوال سنیے اور بس زیادہ زحمت نہیں۔ کہا ہے اول بیت، کہا آدم نے حج کیا، کہا جب اول بیت ہے تو حج کیا۔ کہا اچھا یہ حج کیا تو اتنا بتا دو کہ ارکان حج میں سے یہی ہے نا صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، طواف کرنا، بوسہ دینا، میدان میں ٹھہرنا، انہیں مارنا، یہی ہے نا سب؟ تو اس وقت چلو وہ مارنے کی رسم ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ ابراہیم و اسماعیل سے چلی، لیکن صفا و مروہ کے درمیان پہاڑیاں تو تھی، کچھ نہیں تھا تو طواف تھا، حجر اسود تو تھا۔ تو کہا ہاں، تو کہا یہ بتاؤ جہاں یہ سارے رکن ہے وہاں بال بھی مونڈے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے غدیر میں سب کو ایسے ہی بلایا، ایسے ہی بلایا تاکہ دھوپ کی شدت سے تمہارا نفاق کھل کے چہرے پہ آ جائے۔ اور کسی میں آج کوئی فرق بھی مجمع میں نہیں تھا، سب کے بال مونڈے جا چکے تھے، ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں تھا نا، مساوات تھی۔ اور پھر فرق یہی سے ہوا، جو مان گیا صاحب ایمان بن گیا۔ تو سوال کیا آدم نے حج کیا تھا، ارکان حج میں سے بال مونڈنا، ہاں ہاں ہے، تو یہ بتا آدم کے بال کس نے مونڈے؟ اپنے بال دیکھنے لگا، تو اب کیسے بتائے گا آدم کے بال کس نے مونڈے؟ کیوں؟ یہ آدم کا باپ ہو تو بتائے نا، ہمیں صلوات پڑھے نا محمد علیہ محمد۔ اب بتا تو وہی سکتے ہیں جو آدم سے پہلے ہو، جو آدم سے پہلے ہو وہی تو بتائیں گے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا مجمع میں کسی کی توہین، اب ہزاروں کا مجمع، اسی کا اپنا مجمع ایک ہی تو خلاف ہے، مگر یہ ایک سب پہ بھاری ہے، پورے مجمع پہ بھاری ہے۔ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی ندامت کو مٹانے کے لیے کہتا ہے اے عورت، اگر تو اس بھرے ہوئے مردوں کے مجمع میں اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پہ لعنت، اور اگر اپنی مرضی سے آئی تو تجھ پہ لعنت۔ کہاں رک جائیے عالم دین، اور وہ اماں جو جمل میں آ گئی۔ محمد وآل محمد صلی اللہ۔ بس ایک جملے کی طرف، فقرے کی طرف اور توجہ، اور اسی تاریخ سے ملتا جلتا جملہ ہے، فقرہ ہے، سنیے۔ عجیب بات ہے کہ آئے تطہیر کے بہت گواہ ہیں، آئے تطہیر کے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری گواہ ہیں، روایت ہے، جناب ام سلمہ سے روایت، جناب فاطمہ زہرا سے روایت، اس کے علاوہ وہ جو بڑی اماں ہیں ان سے بھی روایت۔ دیکھیں عجیب بات، وہ کیا کہتی ہیں انہی کا سنیے، انہی کا عرض کروں گا۔ وہ کہتی ہیں آئے تطہیر ہمارے گھر میں نازل ہوئی۔ اچھا کیسے؟ وہ کہا پیغمبر میرے گھر میں آئے،
چادر سیدہ نہیں تھی، میں نے نبی کی کالی کملی اڑا دی۔ اما وہ تو عام دنوں میں بھی کالا پہنتا تھا، ہم تو محرمی میں کالا پہن رہے ہیں۔ کالی کملی اڑا دی اور میں کچھ گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی کہ حسن آ گئے اور کملی میں چلے گئے، حسین آ گئے کملی میں چلے گئے، علی آ گئے کملی میں چلے گئے، اور فاطمہ زہرا آ گئی کملی میں چلی گئی۔ کافر اللہ کے رسول نے کہا اللہم حول اہل بیتی، پروردگار یہی میرے اہل بیت ہے، اور یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو اتنا اور کھل جاؤ، اتنا اور بتا دو۔ وہاں زبردستی چلی گئی تھی، گھر میں کون روکے گا؟ ارے ام سلمہ نے چادر اٹھا گیا تو کونا تو اٹھایا، انہیں جواب مل گیا۔ جواب تم کو بھی مل جائے جبرن بیٹھ جانا۔ جب بچپن میں تمہارے باپ نے جبرن بٹھا دیا، کہاں ہے میرا مجمع، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو آ جاتی۔ مجھے تاریخ میں تو نہیں ملا کہ میں نہیں گئی، کیوں نہیں گئی؟ سوال تو یہی ہے۔ جب حسن گئے، جب حسین گئے، جب علی گئے، جب فاطمہ گئی، جب علی بھی ہے، تو فضیلت تو تم جھوٹی منسوب کرتی ہے تو سچی بن جاتی۔ یہی تو ہوتا جبرن آ گئی ہٹو، مگر کہہ دیتی ہاں ہم شامل ہو گئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ کہا ہوگا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ جہاں علی ہو، جہاں نبی ہو، جہاں حسن و حسین ہو، فاطمہ ہو، میں کیسے جاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے، یہاں طہارت کا نزول ہو رہا تھا تو آپ کو شرم آ گئی، اما جمل میں لعنتیں بج رہی تھی میدان میں۔ بس پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ملیں گے، اس لیے ہمارا اور آپ کا سنگم یہی ہے، سنگم یہی ہے ملنے کا۔ دیکھیے دبئی میں ایک ہمارے دوست بیٹھے تھے، ایک مسلمان آ گیا، کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، بتائیں گے، سنیں گے؟ کہا کیا؟ کہا ہم 4 مسلمان آتے ہیں، ایک پاکستان کا ہے، ایک ایران کا ہے، ایک سعودی کا، ایک دبئی کا، تو کوئی محبت نہیں پیدا ہوتی، اور آپ کے یہاں جب 4 شیعہ پیدا ہو جاتے ہیں، ایک ہندوستان سے آ گیا، ایک گجرات سے چلا گیا، ایک دبئی کا شیعہ آ گیا، ایک ایران کا آ گیا، ایک پاکستان کا، تو ایسے مل جاتے ہو جیسے سگے بھائی ہو۔ یہ بات کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ تمہارے ہاں جب مسلمان ملتے ہیں تو تم یہ سوچتے ہوگے یہ کون سے امام کا ہے ماننے والا، مالکی ہے کہ شافعی ہے کہ حنبلی ہے؟ صلوات پڑھے نا محمد والے۔ تو وہاں 4 امام ہے، چاروں کے مسلک تو الگ الگ ہے، اور یہاں 12 امام ہے، مسلک ایک ہی ہے۔ بھئی اسی لیے تو کسی شاعر نے بھی کہا کہ 4 منہ ہو کے بھی آواز جدا آتی ہے، ہم تو 12 ہیں مگر ایک صدا۔
گزارش ہے صلوات حیدری پڑھ دے محمد والے محمد. بس ختم کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی پھر عرض کروں گا. بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ عزاداری ہماری ضرورت نہیں، زندگی ہے. ضرورت کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے، زندگی نام ہے مسلسل باقی رہنے کا. اور اس عزاداری کی وجہ سے، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں زندہ. تم چھوڑ دو ذکر کرنا. جنات اگر حسین کا ماتم نہ کریں تو میں نام بدل دوں. غیر مسلمان اگر حسین کا ماتم نہ کریں تو میں نام بدل دوں. اس لیے ہم نے وعدہ نہیں کیا ہم باقی رکھیں گے، اس نے وعدہ کیا ہے. تو اگر وہ باقی نہ رکھے تو صادق الوعد نہیں ہے، سچا ہے وہ، تو ذکر بھی باقی رہے گا. بس ایام عزا کی آخری مجلسیں ہیں، پرسہ بھی دے لیجئے. ایک جنگل میں ایک صحرا میں ایک کارواں لٹ گیا، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ حسین کو جنگل بڑا پسند آیا. یہ بھی کبھی ایک جنگل تھا، مگر حسین کے نام کی وجہ سے اس جنگل میں رونق آ گئی. عزادارو، ایام عزا کی آخری مجلسیں ہیں. اب جو زندہ رہے گا وہ پھر حسین کی صف عزا بچھائے گا. مولا، جو رونے کا حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے. دیکھیے ہر عزادار کی ایک تمنا، اگر کوئی شادی کرتا ہے، کوئی پروگرام کرتا ہے تو بڑی تعریف کرتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کر دیا جیسا کسی نے نہیں کیا ہوگا، ہم نے تو ایسا کھانا کھلا دیا جیسے کسی نے نہ کھلایا ہوگا، ہم نے ایسا انتظام کیا جیسا کسی نے نہ کیا ہوگا. لیکن یہ کیسا مظلوم ہے، کتنا انتظام کرتا ہے، کتنے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن آخر تاریخوں میں یہی کہتا مولا جو حق کا انتظام تھا وہ ادا نہ کر سکے. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں، پرسہ دینے آپ آئے ہیں اس غریب سید کا پرسہ جسے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا. ہاں عزادارو، امام زمانہ بھی زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے جد حسین، اگر یہ میرے آنسو خشک ہو جائے تو میں خون کے آنسو آپ پر ہوں گا. ہاں، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسرار زیارت عاشوراء. ایک مرد مومن کربلا معلیٰ گیا اور اس نے روضے پر زیارت کی. ایک تمنا ہے جو لے کے گیا ہے، اور اس نے کافی دنوں وہیں کربلا میں قیام کیا، مگر جب بھی حسین کے روضے پہ آتا تھا جالی پکڑ کے ایک دعا مانگتا تھا، اے میرے غریب امام، اے میرے پردیسی امام، اے میرے پیاسے امام، ہم ایک تمنا لے کر آئے ہیں. مولا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ کے جسم پر بڑے تیر لگے ہیں، مولا تلواریں لگی ہیں. مولا، میر انیس نے بھی کہا ہے 1900 ہیں زخم تمہیں چاک چاک پر. ارے زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. مولا، آپ کی بہن نے بھی کہا بھیا تیرے جسم پر زینب کیسے بوسہ لے. کوئی جگہ باقی نہیں جہاں تیر نہ پیوست ہو. مولا، مولا مجھے دکھا دیجئے کہ
ہو گیا تھا، روضے میں یہی جب تک رہتا تھا، اے میرے مولا میں یہی تمنا لے کر آیا ہوں، مولا آپ بہت روئیں گے عزادارو، مولا مجھے دکھا دیجئے، ایک ہی تمنا لے کر آیا ہوں ہندوستان سے، ہند سے ایک ہی تمنا، مولا مجھے دکھا دیجئے۔ کتنے زخم لگے تھے، رات ہو جاتی تھی حجرے میں آ جاتا تھا، صبح ہوتی تھی پھر روزے میں آ جاتا تھا، میرے مولا حسین یہ تمنا پوری کر دیجئے۔ دن بھر روتا تھا، رات کو حجرے میں آ جاتا تھا۔ اب اس نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ کہ جیسے فرشتے آئے ہیں، فرشتے تو آ گئے، کہا اے زائر، اے عزادار خبردار ہو جا، آج سرکار سید الشہداء تیری زیارت کو آ رہے ہیں، تیری زیارت کو آ رہے ہیں۔ زائر دیکھتا ہے، تم کون ہو؟ کہا ہم فرشتے ہیں، ملک ہیں، حسین کے آگے آگے چلتے ہیں، پیشوائی کے لیے راستے ہٹاتے ہوئے، راستوں میں چیزوں کو ہٹاتے ہوئے، ہم حسین کے خادم بن کر آئے ہیں، اٹھ جا، حسین کی سواری آ گئی ہے۔ کہتا ہے میں خواب سے بیدار ہوا، مگر بیدار نہیں، وہی خواب دیکھ رہا ہے۔ کہا فرشتوں میرا مولا حسین کہاں ہے؟ دکھاؤ، مہینہ گزر گیا، میں ایک ہی دعا کرتا تھا۔ فرشتوں نے اشارہ کیا، وہ دیکھ تیرا مولا حسین کھڑا ہے، وہ دیکھ تیرا آقا حسین کھڑا ہے، وہ دیکھ تیرا بے کس امام کھڑا ہے۔ اب وہ عزادار کہتا ہے میں نے اپنے مولا کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ جگر پھٹ گیا کہ پیر سے لے کر سر تک مولا زخموں میں، مولا خون میں نہائے ہوئے ہے، تیر ہی تیر لگے ہیں، تلواریں لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے امام نے بھی سلام کیا، میرا سلام ہو اس غریب حسین پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی۔ کہتا ہے فرشتوں بتاؤ میرا مولا کہاں ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، وہ تمہارا حسین کھڑا ہوا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا میں رونے لگا، یہ خواب دیکھ رہا ہے۔ ارے مولا یہ آپ کا کیا حال ہو گیا؟ کہا تو نے دعا کی تھی، ہم آ گئے۔ دیکھ 10 محرم کو میرا یہی حال تھا، کیا کوئی جسم پہ جگہ باقی ہے جہاں پہ تیر نہ لگا ہو، جہاں پہ نیزہ نہ لگا ہو، جہاں پہ تلوار نہ لگی ہو؟ دیکھا، رونے لگا، پر روتے روتے آنکھ کھل گئی۔ اب اس کے آنسو نہیں تھم رہے، آنسو نہیں تھم رہے ہیں، بھائی یہی صدا، ہائے میرے مولا حسین۔ دن بھر روتا ہے، رات کو جب تک جاگتا رہتا آنسو نہیں رکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کیوں روتے رہتے ہو دن بھر؟ ہم نے کسی ظاہر کو اتنا روتے نہیں دیکھا۔ کہا کیسے نہ روئیں، میں نے اپنے خواب میں مولا حسین کو دیکھ لیا، میں نے اپنے مولا حسین کو خواب میں دیکھ لیا۔ سوچو جس ظاہر نے ایک بار خواب میں دیکھ لیا ہو اس کے آنسو نہ رکے، اور جس سجاد نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو لاش کچلی ہوئی، اے بابا سجاد، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب یہ روتا رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ پھر فرشتے آ گئے، میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا، وہی ملک آ گئے، کہا زائر خبردار ہو جا، روز تو تمنا کرتا تھا تب حسین آئے تھے، آج حسین خود سے ملنے تجھ سے آ رہے ہیں، تجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے میں خواب سے بیدار ہوا، مگر بیدار نہیں، خواب دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہاں ہے میرا مولا؟ دکھاؤ میرا مولا کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھو تمہارا مولا حسین کھڑا ہے، وہ دیکھو تمہارا آقا امام کھڑا ہے۔ کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا مولا کے جسم پر کوئی زخم نہیں، بہت رو گیا دادارو، روتے ہوئے گھروں کو جاؤ گے، بس دعاؤں سے نواز دینا، دعا سے نواز دینا۔ کہتا ہے میں نے مولا کو دیکھا تو میں نے کہا عجیب انداز ہے مولا کا، اب جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، بس ایک سینے پہ بڑا سا زخم ہے، ایک بازو پہ بڑا سا زخم ہے۔ میں نے دیکھا کہ مولا، اے میرے بے کس امام، اے میرے مظلوم امام، اس سے پہلے جب آئے تھے
تو پورے جسم پر زخمی زخم تھے، تلواروں کے نشان تھے، تیر پیوست تھے۔ مولا آج صرف 2 ہی زخم نظر آ رہے ہیں۔ تو حسین رو کر کہتے ہیں ہاں عزادار بات یہی تھی، مگر میری اماں دکھیاری ماں میری فلاں جگہ مجلس میں گئی تھی اور عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو لے کر میری اماں رومال بھر کے چلی آئی اور اماں نے وہ آنسو میرے زخموں پہ لگائے، اے ظاہر میرے زخم بھرتے چلے گئے، دیکھ اب زخم باقی نہیں ہے۔ ظاہر کہتا مولا یہ الوداعی مجلس ہے، اب جو زندہ رہے گا سب عذاب بچھائے گا۔ کہتا ہے مولا ارے سب زخم تو آنسوؤں سے ختم ہو گئے، یہ 2 زخم کیسے ہیں؟ بے کس امام تڑپ گیا، اے عزادار اب اس کے بارے میں نہ پوچھنا، مولا اور کرم کر دیجئے، کارے یہ 2 زخم صبح قیامت تک بھر نہیں سکتے، صبح قیامت تک بھر نہیں سکتے۔ کہا مولا یہ کیسے زخم ہے کا سنے گا؟ ایک کڑی الجوال علی اکبر کا تھا، ایک عباس دلاور، بس 1 منٹ سے زیادہ مصاحب نے ایک کڑی الجوال علی اکبر کا تھا، ایک برابر کے بھائی عباس دلاور کا تھا، یہ صبح قیامت تک بھر نہیں سکتے۔ عزادار اور سوچو گے کڑی الجوان کا داغ کیسا تھا، یہ کیسا حسین تھا، کتنا چہرے پہ نور تھا، یوں ہی نہیں رسول نے کہا تھا نانا کی تصویر ہے، سارے سر نیزوں پہ ہے، مگر جب کوفے میں عورت نے دیکھا علی اکبر کے چہرے، سارے سر ہے نا سبھی نورانی ہے، مگر علی اکبر کے چہرے پر کتنا نور تھا، دیکھا تو ایک جملہ یہی تو کہا تھا، ایک 14ویں رات کے چاند، ایک 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی، ناکے میں بیٹھی ام لیلہ نے آواز دی بی بی، بس آدھے منٹ سے زیادہ مصاحب میں سنیے 2 داغ حسین کے جسم پر ہے، ایک سینے پر ایک بازو پر۔ جب خبر شہادت مدینے پہنچی، بشیر نے اعلان کیا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سیدہ کا لال کربلا میں مارا گیا، اور مسجد میں سب کی شہادت پڑھی مگر عباس کا نام نہ لیا۔ ایک کونے سے بی بی کھڑی ہو گئی، بشیر اتنا اور بتا دے کہ میرا حسین مارا گیا، جب میرا حسین مارا گیا تو کیا میرا عباس زندہ رہ گیا؟ اور اس کے بعد نظر کرو کیا یا علی گواہ رہیے گا، اگر حسین میرا مارا گیا عباس زندہ رہا تو میں عباس کا دودھ نہ بخش۔ بشیر کہتا یہ کون بی بی ہے جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کر رہی ہے؟ کہا بشیر زبان بند کر لے، یہ عباس کی ماں ام المؤمنین۔ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی میں عباس کا ذکر کرنا بھول گیا، عباس نے کربلا میں وبا کی انتہا کر دی، عباس کے کربلا میں بازو قلم ہوئے۔ بس کربلا کا رکیہ سنیے، 2 ہی جملے ہیں بس زیادہ نہیں ہے، کہتی ہے میرے غیرت دار عباس، میں نے سنا ہے کہ کربلا میں تیرے بازو قلم ہوئے، میرے لال مجھے یقین نہیں آتا کہ کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا جس نے تیرے بازوؤں کو قلم کر دیا۔ میرے لال اگر میں صبح قیامت تک بھی زندہ رہتی مجھے یقین نہ آتا کہ کربلا میں تیرے بازو قلم ہو گئے، اس لیے کہ علی جیسے بہادر کا پسر تھا۔ میرے عباس کا بھی یقین آیا جب زینب کے
میرے لال مجھے یقین ہو گیا تم ضرور مارے گئے. تو سنیے پہلی عید پڑی بیویوں سے لباس پہن کر روضے رسول میں آئی سلامی کے لیے. ہر بیوی لپٹ کے رونے لگی نانا. کوئی بیوی کہتی تھی نانا میرا 13 برس کا قاسم مارا گیا. نانا میری عید کہاں رہی. کوئی بیوی کہتی تھی نانا میرا 6 مہینے کا بچہ. کوئی بیوی کہتی تھی نانا میرا عباس مارا گیا. کوئی بیوی کہتی تھی نانا میرا حسین مارا گیا. ایک بیوی نے کہا نانا میرا 18 برس کا کڑیل جوان. ام لیلا نے مجلس ختم کر دی. ام لیلا نے مسجد کی طرف نگاہ کی. بس ہائے علی اکبر کہا. ام لیلا غش کھا گئی. زینب نے پانی کے چھینٹے دیے. بھابی ام لیلا میں نے کربلا میں اتنا تڑپ کے روتے نہیں دیکھا. بھابی کوفے میں اتنا تڑپ کے نہیں دیکھا. زندان شام میں اتنا یاد کر کے روتے نہیں دیکھا. آج بھابی صابرہ بھابی کیا دیکھا. کیا غش کھا گئی ہائے علی اکبر کہہ کر. وہ ہاتھوں کو جوڑا علی کی بیٹی سیدانی میں نے دیکھا. علی اکبر کے دوست نیا لباس پہنے آپس میں گلے ملے. مجھے اکبر یاد آ گئے. اے میرے لال یہ تیری ماں بڑی بدنصیب. آ جا میرے لال اب ماں تجھے کہاں پائے. واہ حسین واہ واہ. સમક્ષ આ 100 વર્ષના ઇતિહાસના અંદર જંગલમાંથી મંગલ થયેલા ઇતિહાસને આપના સમક્ષ મેં રજૂ કર્યો હતો. આપના તાઉનથી ફરીવાર એક નવા ઇતિહાસની આપણે અહીં રચના કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ઇમામે મજલૂમનો આબેહૂબ રોજાની છબી અહીંયા આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ અને એ આપના તાઉનથી છે. ગઈકાલે 51,000થી વધારે સંખ્યામાં તાઉન કરવાવાળા મરજે મુજાહિદને અમે અહીંયા એક લિસ્ટ મેં આપણા સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું. ફરી આજે બીજા અન્ય ભાઈઓનો પણ એમાં સપોર્ટ છે. આપણે એને બિરદાવીએ છીએ. હાજી નૂર અલી મુખી મહુવા તરફથી તેમના વાલિદીનના ઇસાલે સવા માટે 51,111 રૂપિયા મળે છે. એક મુંબઈના ભાઈ છે એ બંદે ખુદા નામે આપણને આપે છે 55,595 રૂપિયા. ચેન્નાઈમાં જે રહી રહ્યા છે અને કાઉન્ટના વતની છે એવા મુસ્તાક હુસૈન, હાજી હસનભાઈ વકાલિયા અને હાજી હસનભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ વકાલિયા તરફથી 55,595 રૂપિયા. અલી અકબર ફતુભાઈ મોદી બેંગ્લોર તરફથી એમની મરહુમા સુકીનાબેનના ઇસાલે સવાબે 51,786 રૂપિયા મળે છે. કાઉદના વતની બેંગ્લોરમાં મોહતરમા ફાતિમાબેન મોહમ્મદ અલી ધનાલીવાલા તરફથી તેમના મરહુમાના ઇસાલે સવા માટે રૂપિયા 51,786 રૂપિયા મળે છે. જનાબ હાજી વલીભાઈ ફતુભાઈ મોદી બેંગ્લોર તરફથી 1,11,786 રૂપિયા મળે છે. ગામના વતની પણ જર્મનમાં રહેવાવાળા હાજી ગુલામ હુસેન જીવાભાઈ ઉમતિયા તરફથી 51,786 રૂપિયા મળે છે. ફતુભાઈ મોદી 1,11,786 કહેજો. આપણે એક રકમમાં વધારો થાય છે. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાર
જનાબ અલી અકબર ફતુભાઈ મોદી બેંગ્લોર તરફથી જે 51,786 હતા એની જગ્યાએ 1,11,786 રૂપિયા મળે છે. ડૉક્ટર નુરુન્નિસાબેન ગુલામ હુસૈન ઉમતિયા જર્મનવાળા તરફથી 51,786 રૂપિયા મળે છે. જનાબ સમીર ગુલામ હુસૈન ઉમતિયા જર્મનવાળા તરફથી 51,786 રૂપિયા મળે છે. ફરહીનબેન ગુલામ હુસૈન ઉમતિયા જર્મનવાળા તરફથી 51,786 રૂપિયા મળે છે. જનાબ હાજી મોહમ્મદ હુસૈન વલીભાઈ સેલિયા તરફથી વાલેદિનના ઇસલા સાહેબ 51,786 રૂપિયા મળે છે. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार. हाजी हसन अली वजीरभाई चौधरी लहरी तरफથી 1,11,786 રૂપિયા. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार. मुंबई वाला आबिद हुसैन पंजवाणी तरफથી રૂપિયા 25,000 રૂપિયા અમને મળેલા છે. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાર. ગઈકાલે મેં વાત કરી હતી કે મૌલાનું કામ મૌલાદ કરવાના છે. આપણે તો વી આર ઓનલી મીડિયા, આપણે ફક્ત એમના મધ્યસ્થી છીએ. એટલે અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ કાર્યક્રમ નજીકના સમયમાં આ જે ફંડ કલેક્ટ થઈ જશે અને ઇન્શાલ્લાહ આપણે પૂરું કરશું આપ લોકોના તાઉનથી. એક અગત્યની જાહેરાત છે કે આજે અલગ અલગ શહેરોમાંથી અલગ અલગ જમાતના જે ભાઈઓ, અલગ અલગ અંજુમનના જે ભાઈઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમાંથી 2 પ્રતિનિધિઓની એક વિચારગોષ્ઠી સામે સરાયના ઉપરલા મજલાના રૂમમાં બપોરે 3 વાગે રાખવામાં આવેલી છે, 2:30 વાગે રાખવામાં આવેલી છે. તો ત્યાં અવશ્ય એના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહે, જેથી આપણે એક વિચારગોષ્ઠી અને આપ લોકોએ જે અમને સાથ સહકાર આપ્યો છે એ વિશેની પણ અમે વાત કરી શકીએ. આજે સાંજે મજલિસ બાદ કાઉન્ટર શિયા ઇસ્લામી મોમિન જમાત મુંબઈના નવજવાન બંધુઓ તરફથી માતમી જુલુસ નીકળવાનું છે. તેમાં આપ સાથ સહકાર આપશો. અત્યારે જે ભાઈઓ અમદાવાદ જવા ઈચ્છતા હોય એ રાત્રે ભુજ, કેરા, જામનગર, ભાવનગર, રાજકોટ તો એમની બસની બુકિંગ અત્યારે ચાલુ છે. એટલે વહેલામાં વહેલી તકે 4 વાગ્યા સુધીમાં આપ આપનું બુકિંગ કરવા વિનંતી છે. રાત્રે ખંદકની માતમ થયા પછી બસો અહીંથી રવાનગી થશે. તો જરૂરથી આપ લોકો વહેલાસર આ બુકિંગ કરાવે, જેથી અમારી વ્યવસ્થા અમને કરવાની ખબર પડે. આજે બપોરે 2 વાગે બહેનોની મજલિસ જનાબે જનબ સલામના રોજા ઉપર રાખવામાં આવી છે, જેમાં મોહતરમા ઇરશાદ બાનુ વાઇસ ફરમાવશે અને ત્યારબાદ જનાબે અલી અસગર સાહેબના ઝુલાની સવારી અને માતમી નવાખાની થશે. જે ભાઈઓને ગાદલા છે અને જમા કરાવવાના હોય એ આજે ગાદલા જમા કરવાનું કામ ચાલુ છે, તો એમાં આપ સાથ સહકાર આપશો. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાર. ज़ियारत. अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदतन निसाइल आलमीन फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या सय्यद शबाब अहलिल जन्नह अल हसन अल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफिनाइक व नखत बिरहलिक, सलामुल्लाह अबदन मा बक़ियत बक़ियल लैल वन नहार वला जौला वला आखिर लहज मिन ज़ियारतिकुम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या मौला इब्न मौला, अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या शम्स समूस, अस्सलामु अलैकुम या अनीसन नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस,
السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام انس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وآبان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.